بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج رمضان کی 20ویں تاریخ ہے، سورج کے ڈوبتے ہی 21ویں شب شروع ہو جائے گی، لہذا جن لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے وہ سورج کے ڈوبنے سے 5-10 منٹ پہلے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ پہنچ جاوے۔ حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، نفل اور سنت۔ واجب اعتکاف جو نذر یا منت کی وجہ سے ہو، مثلا کوئی یوں کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا یوں کہ اپنے اوپر یوں ہی لازم کر لے کہ اللہ کے لیے میرے ذمے اتنے دنوں کا اعتکاف لازم ہے۔ اور واجب اعتکاف کی تیسری صورت سنت اعتکاف، شروع کرنے کے بعد اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم سنت ہے، رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتکاف آج مغرب بعد سے یعنی سورج کے ڈوبتے ہی جو اعتکاف شروع ہوگا، یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ الکفایہ ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی تیسری قسم نفل ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت اور کوئی دن متعین نہیں ہے، مفتابی قول کے مطابق 2-4 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس کا جتنا دل چاہے اعتکاف کی نیت، نفل اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، معتکف اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، عاقل و بالغ ہو، لہذا نابالغ اور پاگل کے اعتکاف کا اعتبار نہیں۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت ہو، لہذا بغیر نیت کے اعتکاف کا اعتبار نہ ہوگا۔ نمبر 4، معتکف روزے دار ہو، روزے کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہوتا، اعتکاف معتبر نہیں ہوتا۔ نمبر 5، مسجد شرعی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرے جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، امام مؤذن باقاعدہ مقرر ہو۔ نمبر 6، حالت جنابت اور حیض و نفاس سے معتکف کا پاک ہونا، اس لیے کہ حالت جنابت اور حیض و نفاس میں اعتکاف درست نہیں ہوتا، اس میں آپ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اور اعتکاف کے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 1 دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی خندقیں حائل کر دیتے ہیں، آڑ بنا دیتے ہیں، جن میں سے خندق کی مسافت آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اس کے بڑھ کر اور کیا فضلت ہو سکتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اسی طرح اس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ نے آخری 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی اکثر عادت شریفہ اخیر عشرے کے اعتکاف کرنے کی تھی۔ اسی بنا پر علماء کرام نے اخیر عشرے کے اعتکاف کو سنت موقدہ الکفایہ لکھا ہے کہ اگر پوری بستی میں سے ایک شخص بھی یہ اعتکاف کر لے گا تو تمام بستی والے ذمے سے بری ہیں، ورنہ تمام گنہگار ہوں گے، سنت کے چھوڑنے والے ہوں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف کیا جائے اگر حالت اعتکاف کے اندر۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس طرح مرد حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ اپنے گھروں کے کسی مخصوص کسی کمرے کو خاص کر لیں، وہیں وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہر جائے اور وہیں رہیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور حالت اعتکاف میں بول و براز یعنی طبعی ضرورت پیشاب پاخانہ استنجا کے لیے اور اسی طرح فرض غسل کے لیے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ روزانہ وہ غسل کرتے ہیں ٹھنڈک وغیرہ کے لیے، تو اور اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیڑی سگریٹ گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، تو یہ حضرات مستقل اس کام کے لیے مسجد سے نہ نکلیں، بلکہ جب پیشاب پاخانہ طبعی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلیں تو پہلے سے تیاری کر لیں اور
وضو سے کم وقت میں 1-2 منٹ کے اندر ہی 2-4 لوٹا پانی بدن پر ڈال لیں. بیڑی سگریٹ گٹکا وغیرہ استنجا کے لیے آتے جاتے ہی اس کام کو بھی نپٹا لیں, ختم کر لیں. اسی طرح اگر حالت اعتکاف میں اگر احتلام ہو جائے, نائٹ فال ہو جائے, تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا, لیکن جیسے ہی نائٹ فال ہو فوراً غسل کر لینا چاہیے, بلا غسل ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ رہیں. اسی طرح اگر حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے دل لگی کی بات کی اور احترام ہو گیا, من نکل آیا, تو اس صورت کے اندر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے حالت اعتکاف کے اندر اپنی بیوی سے دل لگی کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. اور حالت اعتکاف میں اگر عورت کو جو گھر میں اعتکاف کی ہوئی ہے حیض و نفاس شروع ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن کی قضا رمضان کے بعد کرنی ہے, یعنی ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ اعتکاف کی بعد میں کی جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے اشرا 10 دن کی قضا روزے کے ساتھ بعد میں کر لی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اعتکاف کے اندر سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.